ماقبل کے آیات کے اندر ایک خاص واقعے کی وجہ سے 3 چیزوں کو بیان کیا گیا تھا کہ دنیا طلبی کے اندر ایسے نہ پڑ جاؤ کہ دنیا ہی مقصود اصلی بن جائے۔ فاتقوا اللہ، پہلا حکم دیا تھا اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی، اور پھر ایک نبی کی تربیت یافتہ جماعت کی صفت نہیں ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آپس میں لڑا جائے یا لڑنے کی کوشش کی جائے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے لڑائی مت کرو۔ اور آج کل یہی لڑائی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ یہ 3 حکم دیے تھے تاکہ مقصد زندگی کا بھی پتہ چل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے۔ پھر جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جو حصہ دیا، جس طرح تقسیم کیا، پھر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب ایمان والوں کے اللہ 5 صفات بیان فرما رہے، توجہ کے ساتھ ہم دیکھیں، اگر یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پائی جاتی ہے تو کتنی صفات ہیں اور کتنی نہیں ہیں، جو ہے ان پر شکر کریں، نہیں ہے جو ان کو اپنانے کی ہم کوشش کریں اور فکر کریں۔ ایک ہے میں کسی کو مومن کہوں اور ایک ہے قرآن کسی کو کہے، فرق تو ہے نا۔ ہم تو منافق کو بھی مومن کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ اندر سے کیا ہے۔ کتنے کافر ہیں جو علماء کی شکل میں، نیک لوگوں کی شکل میں آتا ہے، ہم تو اسے بھی مومن سمجھتے ہیں۔ ساڑھے سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار تو اس کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اب اس کی وہ نشانیاں کیا ہیں وہ بتائی جا رہی، اور یہ نشانیاں 2 نمبر پہ نہیں ہو سکتی، اوریجنل میں ہی ہو سکتی ہیں۔ پہلی نشانی، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، پہلی نشانی۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ بالآخر 1000 سال عمر پائے لیکن پہنچنا اللہ کے پاس، اور جواب کسے دینا؟ اب ڈرتے ہیں جو اللہ نے نعمتیں کی اس کا ہم نے شکر ادا کیا ہے کہ نہیں، رات کو بھی بتایا۔ جیسا حق ادا کرنے کا تھا ویسا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ جیسی اللہ کی کوئی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو واقعی حق ادا کرے عبادت کا؟ کر سکتا، کمی تو رہ جاتی ہے، تو اس پر ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جو سانپ، بچھو، شیر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ جلالت شان والا خوف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انتہائی تعظیم میں جو خوف طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس سے وہ مراد ہے، یعنی ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مطلب ایک معنی تو یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا قہر، اللہ کی ذات جب سامنے آتی تو ڈر جاتے ہیں، نہیں بھائی میرے کو نہیں ہوتا۔ میں صرف اشارہ کروں گا اس نوجوان کے جس نے موم بتی کے اوپر اپنی انگلیاں جلا ڈالی، واقعہ اس نے سنایا، یاد ہے سب کو۔ اب یہ ہے وجلت قلوبہم، دل تو کیا، نوجوان لڑکی ہے، سارا کچھ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی ہے، مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا، لیکن خیال آیا اگر یہاں گناہ کروں گا تو سزا وہاں ملے گی، تو چلو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہوں تو وہاں بھی برداشت ہوگی۔ یہ وجلت قلوب، بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری صفت،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کا لیول اوپر چڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ایمانی کیفیت میں ایمان میں نہیں، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا، اپنی جگہ ہے۔ بھائی ایسا کبھی ہوا کہ ہم اللہ کو پہلا ایک مانتے تھے، الیاذ باللہ، کوئی کہے نہیں جی اللہ دو ہے، وہی ایک والا عقیدہ ہے نا، نبی کا آخری ہونے والا ہی عقیدہ ہے، قرآن آخری کتاب یہی عقیدہ، یہ ایمان ہے۔ ایمانی کیفیت میں تبدیلی آتی، ایمانی کیفیت میں، جب ہم اس ماحول میں ہوتے ایمانی کیفیت اور ہے، جب ہم اس ماحول میں ہوتے ایمانی کیفیت، اور سامنے کوئی ڈانسر ڈانس کر رہا اس ماحول میں بیٹھتے، ایمانی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، ایمان میں نہیں آتی۔ یہ توجہ کے ساتھ یہ سمجھنا باریک نکتہ ہے۔ ایمان اپنی جگہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان مجمل مفصل سارا یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ کدی ایسا گڑبڑ نہ سوچنے کریں گے تو ایمان تو خالی۔ ہاں کیفیت میں آتی ہے، کبھی کیفیت ایسی ہے تو دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں اور وہ کروں، ایمان میں آگے نکل جاؤں، اور کبھی کیفیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے، 15 منٹ بھی گزر چکے، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے، طبیعت نہیں مانتی، لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، بس جیسے بی پی لو اور ہائی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایمان کی کیفیت لو اور ہائی ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور آج کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کے گانا سنتے ہیں تو ان کا شیطان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ کس کا لیول؟ کل ایک ساتھی کہتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں گانا سن رہا تھا تو میں رونا آ گیا۔ کی ہو گیا؟ میں کچھ مشاہدات بھی آپ کے سامنے رکھ، رونا آ گیا۔ میں کہ گانے نہ رونا، کہنا مولوی صاحب تو آنو سناوا تسی بھی رو پا، میں کیا خدا واسطے نہ سنا، میں نہیں سنا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ان کا دل، اچھا اللہ کا ذکر دل ڈر جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اتھے بابے قابو نہیں ہوندے، قوالی جدوں ہوندی ہے، قوالی جب یقین کریں پھر سنت رسول کا بھی خیال نہیں رکھیں، ایسا ڈانس سنت رسول رکھی ہوئی، ناچتے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے، پرلے درجے کے بے ایمان ہے جو سنت کا خیال نہ رکھیں، جو اپنی بڑھاپے کا بابے نو کی کام میں اٹھ کے نچے۔ ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ اس کا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس سے قرآن لڑتا ہے، یاد رکھنا کیا لڑتا ہے، اور دلیل سنو ذرا۔ ایک مولوی بڑے سورج کہہ رہا ہے، کہندہ تو قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے لوکاں نو وابی بنائی جاننا ہے، منافق بنائی جاننا ہے، فتوے لائی جاننا ہے، تو قرآن تے حدیث پڑھ پڑھ کے لوکاں نو بدعتی بنائی جاننا ہے، منافق بنائی جاننا ہے، وابی بنائی جاننا ہے، تو ساڈے بابے ڈھولکیاں وجا کے لوکاں نو مومن بنائی جا رہے ہیں۔ اندازہ لاؤ، ڈھولکیاں وجا کے مومن بنائی جا رہے ہیں۔ اور اتنے بندہ کی آکے ایک کیفیت ممبر رسول دی، پھر کہندے نا ہاتھوں لا رکھو، ہاتھوں لا رکھنا نہیں گل ہی کوئی نہیں جناب، اتھے ہتھوڑا نہیں ودان بھی ہوئے تو قسمیں کاٹے، دلا تے انج وجے جڑا شیطان دا جرسوما اندر ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے انج نسے پھر نیڑے نہ لگے، اتھے وہ کم چاہیے ہے، بورنگ والا سسٹم چاہیے تھا، ہیوی مشینری چاہیے اتھے پولے پولے اور ناصر مدنی والا لطیفیاں نال کام نہیں ٹپ گیا جے کام۔ مسئلہ سارا یہ ہے
اس حد تک ممبر سے آپ کی ڈھولکی کو تعظیم بخشی جا رہی ہے تے جڑے سامنے بیٹھے نا ہن تسی اندازہ کرو جنہ ایک گل سنی ہے ڈھولکی دی نفرت پیدا ہو جائے گی یا محبت پیدا ہوگی؟ یہ حالت ہے۔ وہ ایک جاہل سامنے بین والے 101 جاہل بندہ کنوں سمجھائے؟ پھر انہوں قرآن لڑنا ہے نا بھائی، پھر اس سے یہ آیت لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ پھر کہندے نے فرقہ واریت، اور فرقہ واریت نہیں ہے، قرآن تو انہوں لڑدا ہے۔ تسی سمجھے ہی نہیں فرقہ واریت کنوں کہندے نے، آپ نے سمجھا ہی نہیں اختلاف کسے کہتے۔ خلاف اور اختلاف میں آسمان زمین کا فرق ہے، خلاف اور اختلاف میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تم خلاف کو اختلاف کہہ دے تو اختلاف کو خلاف کہے تو اختلاف تو دور صحابہ میں رہا، انہاں چ لڑائی نہیں، 4 اماموں کے مسلک الگ ہے، اختلاف کی وجہ سے ہے نا، لیکن خلاف کوئی بھی ایک دوسرے کا نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اختلاف ہے لیکن خلاف کوئی بھی نہیں ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے۔ کیوں جی؟ اختلاف اور خلاف سمجھے ذرا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ نشانی ہے۔ اور جس کا بڑھتا نہیں ہے وہ پھر لڑتا ہے، سمجھو پرلے درجے دا منافق ہے، ایمان دی رتی دے وچ کوئی نہیں۔ قوالی صبح شام سنے گا، تلاوت نہیں سنن لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نشانی بتا رہا ہوں، معاشرے میں تلاش کرے کون ہے اور پھر بچنے کی کوشش کرے تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت۔ پہلی صفت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل ڈر جاتا ہے، دوسری صفت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ بھروسہ رب پر کرتے ہیں، سب پر نہیں کرتے۔ توجہ کے ساتھ، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ بھائی دکان مجھے رزق نہیں دیتی، یہ ایک سبب ہے، میں اسے سبب کے طور پر لوں، رب کے طور پر نہ لوں کہ میں دکان کو ہی رب سمجھوں، نہ لوگ رب سمجھتے ہیں۔ روزی دا ٹھیا، روزی دا ٹھیا، اچھا تو جس دن دکان بند ہوندی تو روزی بند ہو جاندی ہے۔ ٹھیا دا اے مطلب ہے نا، ٹھیا بند ہوئے تو روزی بھی۔ بھائی پانی کا کنواں، جب کنواں بند ہو جائے گا پانی بھی، یہی مطلب ہے نا۔ جب ڈھکن بند کر دیں گے کام ختم۔ روزی کا ٹھیا مطلب کیا ہے؟ اتوں ہی روزی لبدی، غلط ہے۔ روزی کا یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے، اس کے ذریعے سے دیتا ہے، یہ سبب ہے۔ اور اگر یہ سبب اگرچہ کھلا ہوا لیکن اللہ نہ دینا چاہے تو شامی بندہ خالی ہاتھ بند کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر یہیں سے ملتی تو پھر کوئی خالی ہاتھ، اگر یہیں سے ملتی تو فائدہ ہوتا، نقصان نہ ہوتا۔ بات سمجھے ذرا، مجھے نقصان بھی ہو رہا ہے، آج جتنے لگائے تھے اس کا وہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا، آج بالکل ہی کوئی گاگ نہیں ہے، پتا چلا دکان روزی کا ٹھیا نہیں۔ رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے دنیا دار الاسباب بنایا ہے، سبب ہم نے اپنایا ہے، بیچنا گاگ کو اور ہماری بیکری کروانا اور ہماری سیل کروانا، یہ تیرا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہر دکاندار لے کر جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر میرا ہی روزی کا ٹھیا ہوتا یا کسی ایک سے ہوتی تو پھر یہ سارے نہ لے جاتے، کوئی 2-4 ہی لے جاتے، باقی دکانیں بند کر کے گھر ٹور جاندے۔ لیکن یہ میرے دل میں ڈالا اس دکاندار کے پاس جانا، اس کے دل میں ڈالا اس دکاندار کے پاس جانا، اس کے دل میں ڈالا وہ چیز پسند ہے وہ لے لو۔ یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں اور سبب کے اوپر نہیں، مسبب الاسباب کے اوپر، روزی دینے والا۔ اب یہاں وہ واقعہ پھر سن لیں، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی، ان کے بھائی مولانا زکی کیفی بہت بڑے شاعر گزرے، فوت ہو گئے، ٹائم ہے۔
یہاں دکان تھی لاہور میں، میرا خیال اس وقت ہوتے تھے، سخت طوفانی بارش کہتے، میں کیا کتابوں کی دکان، دینی کتابیں، کہتے دل میں خیال آیا یار آج کسی کی کتاب لینا، کوئی اور ہوتی تو لوگ آتے ہیں، ایک بارش اتوں بندہ کوئی دینی کتاب کیویں ہو سکتا ہے؟ تو پھر خیال آیا بڑوں سے بھی یہ سنا ہے، اللہ کے حبیب نے بھی یہی بتایا کہ تم سبب اپناؤ، مسبب الاسباب تمہارا کام کر دے گا، سبب اپنانا تمہارا کام ہے، باقی اللہ جانے اور اس کا فضل اور اس کا کرم جانے۔ کہتے معمول کے مطابق آیا، صفائی کی دکان کی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کہتا میں دیکھ رہا ہوں عام دنوں سے زیادہ اس دن بیکری ہوئی، لوگ چھتنیاں لے لے کر آ رہے، کہتے اس دن مجھے پتا چلا روزی کا انتظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے، چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، جے انج کریں گے تو انج ہو جائے گا، انج کر، اچھا جے انج کرو گے تو انج ہو جائے تو پھر اگلا سوال، میں کہتا اگر ایسا کریں گے ایسا نہ ہو جائے، اور چلو آپ نے اپنے مطابق ایسا کر لیا اور ایسا ہو گیا تو کی آنکھو گے، کنوں کی آنکھو گے؟ وہ تو تمہارا آئیڈیا تھا۔ مسئلہ یہاں پر ایسا ویسا کرنے کا نہیں ہے۔ جنگ بدر کا کل گزرا، وہ جو جس جگہ پر تھے کنویں سارے ان کے قبضے میں، وہ اونچائی پر تھے، مسلمان اترائی پر تھے، اچھا مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ساری ریت سے بھری ہوئی، اب جب بارش ہوئی معاملہ الٹا ہو گیا، ان کی وہ جو جگہ تھی وہ کیچڑ سے بھر گئی، چلنا چاہتے تو اٹھ اٹھ کے تھلے ڈگ دے سن، پاؤں سارے کیچڑ میں بھر گئے، بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتے، چلنا چاہے چل نہیں سکتے، اوپر سے تلوار ڈال ہاتھ میں لے کر مقابلہ کرنا، اور مسلمانوں کی ریت والی جگہ ساری ریت بیٹھ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مسلمانوں کے لیے وہ جگہ جنگ کے لیے بہترین اور موزوں جگہ بن گئی، اور کافروں کے لیے عذاب بن گئی۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، سارے نظام تو اس کے ہاتھ میں، اس لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر دکان پر نہیں، اس لیے یہاں تک لکھا ہے سوچنا بھی نہیں چاہیے، انج کریں گے تو پھر اے لڑاواں گے تو پھر انج کریں گے تو تجارت انج ودے گا، یہ چیزیں ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتی، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آپ کے نصیب میں جو ہے، لندن میں آپ کے نصیب کا لکھا ہوا ہے، کئی واسطوں سے وہ آپ کے پاس پہنچ کر رہے گا، موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے آخری لقمے کو اپنے گلے سے اتاریں گے، آخری قطرہ پانی کا جب تک گلے سے نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک فرشتہ آپ کی روح قبض نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے، پڑھنے کا نہیں کہا، کیا کرتے ہیں؟ قائم میں پانچوں نمازیں آ جاتی ہیں، بر وقت آ جاتی ہیں، باجماعت آ جاتی ہیں، اور پڑھنے میں جدوں دل کتا پڑھ لی، فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ اس لیے پورے قرآن میں کہیں پڑھنے کا نہیں بلکہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ قائم چیز الگ ہے اور پڑھنا الگ ہے۔ نماز پر تفصیلات آپ حضرات کے سامنے درسوں میں گزرتی ہے، پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں صفت، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، جو میری حدی کمائی نہیں، میرے پتر نے باروں کر لینے، نہ باہر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے، ورنہ بڑے بڑے باہر گئے اور پھر باہر ہی گئے، جیسے ملک سے باہر ویسے دین سے باہر، اور ماں پیو تھے پتہ ہی کوئی نہیں، پٹ دینے پہ 10 سال ہو گئے، پتر تھا جی پتہ ہی کوئی نہیں، پتر تھا کمال ہوندہ تو والدین نہ پٹ دے۔ پتہ چلا جہاں بھی ہے جو بھی ہے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ ارشاد فرما اے پکے مومن نے، صرف ترجمہ یہ تھوڑا سا، یہ کیا ہے؟ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بلند و بالا من پسند درجات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ اس سے ایک مفسرین نے معنی یہ لیا عزت کی روزی سے مراد جنت ہے۔ ظاہر یہ ساری صفات ایک بندے کے اندر ہو جائے گا، کدھر جنت میں ہی جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے 100 درجے۔ کتنے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا، وہ فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال دا۔ اب 100 ضرب
500 کریں، اندازہ کریں کتنے درجات کتنے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معاملات بہت اچھے ہیں آگے والے، اگر یہاں اچھے کام کریں گے، اپنی طرف سے 100% کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، اور انشاءاللہ جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کی بخشش بھی کروں گا اور ان کے اوپر خصوصی مہربانی بھی کروں گا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بے راہ روی سے اور بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، اسی کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دنیا کے جو چند دن ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔